لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ بارہ کا لشکر میدان سے بھاگا، گدڑوں کا لشکر میدان میں ہے جرت والا، ہے جرت والا ناراضی، ہے جرت والا، ہے ہمت والا، ہے ہمت والا، ہے ہمت والا، للکار کے بولو، للکار کے بولو، لٹرانا چیئرمین ہیں سفورہ 2 کے، ان سے گزارش کرتے ہیں وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ آج جو ہے ہم نے NA-235 PS-98 PS-99 PS-97 علی بھائی حماد بھٹو صاحب اور اسد اللہ بھٹو صاحب کو علی بھائی ہار پہنا رہے ہیں۔ بھٹو صاحب سابق MN اور نائب ہمارے درمیان، آپ شہر کے اندر کسی بھی فرد کے پاس چلے جائیں اور اس سے جماعت اسلامی کے ان امیدواران کے لیے ووٹ مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ ہوگا جو آپ کے اکابرین کے، آپ کے امیدواروں پہ اور آپ کے کینڈیڈیٹس پہ، آپ کے رہنماؤں پہ انگلی بھی اٹھا سکے۔ الحمدللہ جس کا نام ہے بہادروں کا جام ہے، یہ جام جھوم کر پیو، جیو تو بے دھڑک جیو، یہ دل یہ جان وار دو، میرا وطن سنوار دو، ان پر نہیں قدم ہوا بھی ہاتھ میں نہیں، گزرتے وقت کا کوئی سرا بھی ہاتھ میں نہیں، چلے ہیں لوگ پھر کدھر پہنچنا ہے کہیں، اگر تو نفرتوں کو پیار دو، میرا وطن سنوار دو۔ والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب اسد اللہ بھٹو صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، سابق ممبر قومی اسمبلی، محترم جناب ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، PS-97 کے امیدوار صدیقی صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان اور مستقبل کے ممبر قومی
صوبائی اسمبلی جناب یونس بارائی صاحب، مستقبل کے ممبر صوبائی اسمبلی جناب خالد صدیقی صاحب، مستقبل کے ممبر صوبائی اسمبلی جناب نعمان الیاس صاحب، منتخب چیئرمین یوسی 5 جناب جمشید علی صاحب، منتخب چیئرمین یوسی 2 برادرم ناصر اشفاق صاحب، منتخب چیئرمین یوسی 6 گلشن اقبال ٹاؤن جناب سید علی محمد صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ضلع شرقی اور دیگر قائدین جماعت اور میرے عزیز کارکنان، میرے نوجوانوں، السلام علیکم بھائیو۔ یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جس نے اس شہر کا میئر چھینا۔ یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جس نے ہم سے صفورہ ٹاؤن چھینا۔ یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جس نے ہم سے ہماری یوسیاں چھینی۔ لیکن انشاءاللہ لانڈی سے لیاری تک، اورنگی سے کورنگی تک، اس بڑے پھیلے ہوئے کراچی کے عوام 8 فروری کو ان ظالموں کی پارٹی سے اپنے ساتھ ہونے والے ڈکیتی کا انشاءاللہ بدلہ لیں گے۔ اگر آپ نے مسجد اقصی کی حفاظت کرنی ہے تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی بابرکتی اسلامی حکومت قائم کی جائے جو مظلوموں کی پشتبان بن جائے، جو مسجد اقصی کی آزادی کے لیے جذبہ جہاد رکھتی ہو۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور یہی اس انتخاب کا چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب اسد اللہ بھٹو صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، سابق ممبر قومی اسمبلی جناب ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، اور انشاءاللہ جو منظر آج کی نشست میں نظر آ رہا ہے، جس بڑی تعداد میں آپ نے ان کا استقبال کیا ہے، تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو بڑی واضح اکثریت سے انشاءاللہ ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب آپ کے اس حلقے سے قومی اسمبلی میں کراچی کے عوام کی نمائندگی کریں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ بھی لرزہ براندام ہے۔ سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی وہ پیشنگوئی آج پوری ہو گئی ہے کہ ماسکو کے اندر کمیونزم کا نام نشان نہیں ہوگا، نیو یارک اور لندن کے اندر سرمایہ داری نظام کو راستہ نہیں ملے گا۔ آج اسرائیل نابود ہونے کے لیے جا رہا ہے، آج امریکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، مغرب کی حکومتیں ختم ہونے چلی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ حماس کی صورت میں، حزب اللہ کی صورت میں ایک ایسا اتحاد سامنے آیا ہے جو ایشیا کے اندر انشاءاللہ تعالی ایک ایسی مملکت، ایک ایسے اتحاد کی صورت میں سامنے آئے گا کہ جس میں پھر غلامی نہیں ہوگی، اسلام کی حکمرانی ہوگی۔ میرے بھائیوں دوستو، اس اسلام کی حکمرانی کے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غزہ کے مجاہدین کی طرح اپنے اندر مزاحمت کا جذبہ پیدا کریں۔ وہ جو آج صورتحال یہ ہے کہ غزہ کی جو صورت ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کو تباہ برباد نہ کر دیا گیا ہو، کوئی ایسا خاندان نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی فرد شہید نہ ہو گیا ہو۔ اور یہ صورتحال ہوتی ہے، ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، آدمی بچے کا لاشا ہے، اللہ کو شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ میرا تحفہ قبول کیا، اے اللہ تو ہو جو کچھ چاہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ پروردگار ہم اس غلامی سے جو کہ آج اسرائیل اور امریکہ ہمارے سب پہ مسلط ہے، اے اللہ ان سے نجات عطا فرما، اے اللہ مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما، اے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم دو گانے کے لیے مسجد اقصی میں جا کر اپنے شکرانہ ادا کر سکیں۔ میرے بھائیوں دوستو، اس حکومت کے قیام کے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کی حکومت ہو، یہاں پر امریکی غلامی سے نجات کی جدوجہد چلے، تحریک چلے، اور یہ
انشاءاللہ وعدہ بھی کریں گے. ابھی علی بھائی نے بتایا کہ اب ایک ایک گھر جانا ہے, ایک ایک فرد جانا ہے, اب ایک منٹ کے لیے ہمیں بیٹھنا نہیں ہے. میرے بھائی جو میرے دوستو, یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ. یہ بڑی مشکل میں کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کر رہا ہوتا ہے کہ جب ایک اقامت دین کی تحریک ایک ایسے بنیادی ٹرننگ پر پہنچتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک عالم بدل رہا ہوتا ہے. یہ عالم بدلنے کے لیے اب یہ پاکستان کے قدموں پر, پاکستان کے دروازے پر اب یہ کھڑا ہو گیا ہے. وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اگر اسلام کا غلبہ چاہتے ہو, ترازو کو ووٹ دینا ہے, جماعت اسلامی کو ووٹ دینا ہے, حماس کے مجاہدین کا ساتھ دینا ہے, حزب اللہ کے مجاہدین کا ساتھ دینا ہے, امریکہ اور اسرائیل اور مغرب کی جو چودراہٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے, اور مقامی دہشت گرد مافیا جو وڈیرے اور جاگیردار کی صورت میں آپ پر مسلط ہے, ان کو ختم کرنا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, ایجنڈا بہت واضح ہے. اس ایجنڈے کے مقابلے مطابق ہمیں اپنی جدوجہد کو تیز کرنی ہے. میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں, 8 فروری بہت دور نہیں ہے, 1 مہینہ شاید ہے, یا اس میں 5-4 دن کم ہوں گے. اس میں ہمیں اگر تھوڑا بھی ہم نے سوچا کہ شاید یہ بہت دیر لگے گی, دور لگے گی, یا ہمیں جس سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں انتخاب ہوگا نہیں ہوگا, اس پروپیگنڈے کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نزدیک نہیں پھٹکنے دیں گے, چاہے کچھ بھی ہو. جس طرح سے بلدیاتی حکومت کے حوالے سے, بلدیاتی نظام کے حوالے سے, بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے بار بار پیپلز پارٹی خوفزدہ ہو کر الیکشن ملتوی کرتی رہی, اور جماعت اسلامی نے یہی کہا کہ ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے, اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کراچی کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوا کہ میئرشپ تو جماعت اسلامی کی ہوگی. لیکن میرے بھائیوں, یہاں 193 کو ہرا دیا جاتا ہے, 173 کو جتا دیا جاتا ہے, لیکن یہ قبضہ ہی کہلاتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قبضہ چھوٹے گا. آج کی جدوجہد کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمارے پاس واضح پلان بھی ہونا چاہیے. 8 تاریخ کے حوالے سے ایک طرف تو ہر فرد ہمارا ووٹ دینے نکلے, ہمارا ہر کارکن, ہمارا ہر سپورٹر, ہر ووٹر ووٹ دینے کے لیے نکلے, اپنے گھر والوں کو نکالے, اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو ووٹ ڈلوائے, اور پھر یہی نہ کریں بلکہ وہ ووٹ کے دن وہاں پولنگ اسٹیشن کے اوپر موجود بھی رہے, اور جب تک وہاں ترازو کی جیت اس کا سامنے نہیں آ جائے تب تک وہ پولنگ اسٹیشن سے واپس گھر کی طرف نہ جائے. جماعت اسلامی کوئی اجنبی پارٹی نہیں ہے. کراچی والوں کے لیے جماعت اسلامی کوئی پیرا شوٹر نہیں ہے. جماعت اسلامی کا ایک ماضی ہے. یہاں 3 دفعہ بلدیہ میں جماعت اسلامی کا میئر رہ چکا ہے. 2002 کے الیکشن میں جماعت اسلامی نے اس وقت کی پارٹی, ایک بڑی پارٹی جو کہ طاقت بھی رکھتی تھی, سیاسی مشینری کا استعمال بھی جانتی تھی, انتظامی مشینری پر کنٹرول کرتی تھی, اس کے باوجود ایم اے کی صورت میں جماعت کے امیدواروں کو بھیجا. بھٹو صاحب, بارائی صاحب اس وقت کے لوگ یہاں موجود ہیں کہ جو 2002 میں بھی الحمدللہ اس کراچی میں فتح حاصل کر چکے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ کراچی جاگ چکا ہے, کراچی اپنے حق کے لیے جاگ چکا ہے. اور ایک بات یہاں موجود تمام کارکنان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک گھر پہ جا کے جس پیغام کو پہنچانا ہے وہ یہ کہ پورے ملک کی سیاست ایک طرف, کراچی کے مسائل بالکل دوسری طرف ہیں. کراچی لوگ ووٹ مانگنے تو آتے ہیں, اور کراچی کی بدقسمتی ہے کہ کراچی نے جس کو بھی جھولی بھر بھر کے ووٹ دیے, ابھی 18 کے الیکشن میں زیادہ دور کی بات نہیں ہے, جس پارٹی کو کراچی کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا, 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں دیں, اس کے سربراہ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ایک رات بھی کراچی میں گزارے. نواز شریف صاحب بھی کراچی میں ایک رات گزارنے کے لیے آمادہ نہیں تھے. عمران خان صاحب نے بھی انہی کی پیروی کی. یہ کراچی کے ساتھ کراچی کا ووٹ لینے کے بعد سب نے ذاتی اور ناانصافی کی ہے. لیکن جماعت اسلامی واحد جماعت ہے کہ جس کے لوگ اسی شہر میں ہمیشہ موجود رہے, انہوں نے اس شہر کے مال سے اور اس کے اسباب سے اپنی جیبیں نہیں بھری بلکہ شہر کی خدمت کی ہے. نعمت اللہ خان کی صورت میں, عبدالستار افغانی صاحب کی صورت میں, اور اس وقت جو بلدیات میں ہمارے پاس 9 ٹاؤن ہیں
25 ٹاؤن کی کارکردگی اور 9 ٹاؤن کی کارکردگی اٹھا کے دیکھ لیجئے. جس طرح ان 9 ٹاؤنز نے کراچی میں وسائل نہ ہونے کے باوجود تمام تر اختیارات چھیننے کے ہتھ کنڈوں کے باوجود خدمت کی ہے, کام کے لیے راستے نکالے ہیں. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ قومی اور صوبائی اسمبلی میں بھی اسی طرح سے اعتماد کر کے ایک دفعہ دیکھیے, انشاءاللہ تعالی کراچی کو پھر سے کراچی بنائیں گے, کراچی کو پھر سے روشنیوں کا شہر بنائیں گے, وہی کراچی واپس لائیں گے کہ جس کے لیے لوگ کہتے تھے کہ اس کی راتیں جاگتی ہیں, وہی کراچی لائیں گے جسے لوگ منی پاکستان کہتے تھے, جہاں آج بھی پورے پاکستان سے لوگ آ کے اپنا اور اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال تلاش کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا ایک ایک فرد یہ آج کی تاریخ سے اس بات کا عزم کر لے کہ آج کے بعد پورا 1 مہینہ ہے, اس لیے کہ 6 تاریخ کے بعد تو انتخابی مہم بند ہو جائے گی. اس 1 مہینے میں اپنے تمام جاننے والوں سے, چاہے وہ اس حلقے میں رہتے ہوں نہ رہتے ہوں, سب سے رابطہ کر کے سب سے انفرادی طور پہ اس بات کا وعدہ لیں کہ ترازو کو ووٹ دینا ہے, اس لیے کہ کراچی کا مستقبل اگر کسی سے وابستہ ہے تو جماعت اسلامی سے, ترازو سے وابستہ ہے. جگمگائے گا نور لا الہ سے یہ شہر, جگمگائے گا نور لا الہ سے, کفر دل میں لائے گا نور لا الہ سے یہ دیش, جگمگائے گا نور لا الہ سے یہ شہر, جگمگائے گا نور لا الہ سے. اٹھے ہیں زور و جبر کی ہر ایک روش مٹائیں گے, چلے ہیں اہل عشق اب قیامتیں اٹھائیں گے, سر غرور پہ ستمگروں کا ہم جھکائیں گے, سکون و چین آئے گا نور لا الہ سے, سکون و چین آئے گا نور لا الہ سے یہ دیش, جگمگائے گا نور لا الہ سے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. وقال اللہ تعالی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. بھائی محترم سائیں اسد اللہ بھٹو صاحب, نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان, سابق ممبر قومی اسمبلی, میرے انتہائی محترم جناب یونس بارائی صاحب, نائب قیم جماعت اسلامی کراچی, امیدوار PS 99, میرے انتہائی محترم جناب خالد صدیقی بھائی, امیدوار PS 97, میرے انتہائی محترم حماد اللہ بھٹو, امیدوار PS 98, محترم سید علی محمد بھائی, امین صدیقی بھائی, حاجی طور خان صاحب, محترم میرے نوجوان نعمان الیاس قادری, محترم جمشید بھائی, چیئرمین یوسیز محترم فہیم عثمانی, قائدین اکرام, میرے محترم بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, نوجوانوں, بچوں, میں سوچ رہا تھا اس سردی میں رات گزر رہی ہے, شب کی زلفیں دراز ہوئی ہیں, لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی کے کارکنوں کو کہ جن کا ایمان, عزم, حوصلہ آج
سردی کو شکست دے رہا ہے اور انشاءاللہ 8 فروری کو تیر کے تابوت میں آخری تیر ٹھوکے گا۔ انشاءاللہ انتخابی مہم میں کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہو۔ بات آگے بڑھاتا ہوں، جی تو چاہتا ہے کہ ذرا ایک تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ سردی بڑھ رہی ہے۔ بارائی صاحب تذکرہ کر رہے تھے کہ 1970 کے انتخاب کے بعد سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی، 50 سال سے حکمران ہے اور 15 سالوں میں بغیر کسی وقفے کے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی۔ 2023 کے آخر کی بات ہے، ساری دنیا میں ایک سروے ہوا، موسٹ لیویبل سٹی، وہ شہر جو رہائش کے لیے بڑا اچھا ہے۔ میں دیکھتا رہا، اس میں ویانا کا نام تھا، اس میں میلبرن کا نام تھا، اس میں وینکوور کا نام تھا، اس میں کیلگری کا نام تھا، اس میں سڈنی کا نام تھا، اس میں ویلنگٹن کا نام تھا۔ میں ڈھونڈتا رہا میرا شہر کراچی کہاں ہے۔ 172 شہروں میں سے 164ویں نمبر پر کراچی کھڑا ہے۔ 172 میں 164، یہ موسٹ انلیویبل سٹی کیوں بن گیا؟ ذرا میرے نوجوانوں، آج جا کر انٹرنیٹ پر تلاش کرنا، تمہیں یہ ساری تفصیل مل جائے گی، ویکیپیڈیا پہ بھی ملے گی، فارچون پہ بھی ملے گی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ شہر کراچی جرائم کا گڑھ بن گیا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہاں پر انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ یہاں پر عوام کے جینے کے لیے مناسب سہولیات ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ماحولیات کی بربادی ہے، انوائرمنٹ کی خرابی ہے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جہاں انتخاب ہو رہا ہے، NA 235 ایک عجب سیٹ ہے، اس لیے عجب ہے کہ پورے سندھ کی سیاست NA 235 کے اندر سمٹ کر آ گئی ہے۔ کراچی والوں کان کھول کر سنو، یاد رکھنا، مجھ سے پیپلز پارٹی کے ایک دوست نے کہا کہ NA 235 ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ یہاں سے کوئی جیالہ جیتے گا۔ میں اس کی بات سن کر مسکراتا رہا، لیکن جب NA 235 پر نگاہ ڈالی تو ٹھیک ہے، یہاں پر جرائم ایک طرف ہے تو تعلیم دوسری طرف ہے، اور کوئی تعلیم یافتہ جرائم کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ایک طرف کرپشن ہے، دوسری طرف ایمانداری ہے، دیانتداری ہے۔ ایک طرف یہاں پر آپ دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا وڈیرا ہے، تو دوسری طرف مڈل کلاس موجود ہے، اور ایک طرف اگر پیپلز پارٹی ہے تو دوسری طرف جماعت اسلامی موجود۔ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مستقبل کے MNA، MPA اور معززین، اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں اور دوستوں، وقت بہت ہو گیا ہے، باتیں بھی بہت ہو گئی ہیں،
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو اس جیب میں میرے دلائل تھے وہ بھی آ گئے ہیں، جو اس جیب میں تھے وہ بھی ہوئے گئے ہیں۔ تو میں تو صرف یہ بات کہوں گا کہ آئیے ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ آج سے لے کر کے 8 تاریخ تک ہم گھر نہیں بیٹھیں گے۔ آئیے اس بات پہ عہد کریں کہ آج سے لے کر کے 8 تاریخ تک ایک ایک دروازے پہ پہنچیں گے، ایک ایک آدمی سے ملیں گے اور انشاءاللہ فتح ترازو کی ہوگی۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، ہم تیرے دین کے سرفرازی کے لیے، تیرے محبوب کی امت کے لیے اور تیرے انسانوں کی اور مخلوق کی خدمت کے لیے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مخالفین کے حربوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پر سکینت نازل فرما۔ اے اللہ کامیابی کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جو یہاں موجود ہیں اور جو دیگر علاقوں میں جو ترازو پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اے اللہ ان کے لیے راستے عوام کے دلوں کے کھول دے، ان کے دلوں کو ہماری طرف پھیر دے۔ اے اللہ العالمین، ہم بڑے گناہگار ہیں لیکن تیرے رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ العالمین، یہاں آنا بیٹھنا بھی قبول فرما، ہم میں سے ہر ایک کے حاجات کو بھی پورا فرما۔ اے اللہ باقی دعائیں بغیر مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم۔ دونوں ووٹو آ جائیں۔ بارائیں صاحب وعدہ پکا ہے نا؟ چل رہا ہے نا؟ پکا نا؟ بسم اللہ الرحمن یا اللہ اس جگہ کو انسانوں کے امراض کے شفا کی جگہ بنا دے۔ یا اللہ اس کے ذریعے انسانوں کے غموں کو دور فرما دے، دکھوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ اس ملک میں ایک ایسی حکومت عطا فرما دے جو عوام کے دکھ اور درد کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہوں اور ان کے دکھ اور درد کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتے ہوں۔ یا اللہ اس ملک میں اسلامی نظام کا سایہ عطا فرما دے، اس کے لیے ہم کو استعمال فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
जनाब तराजू जीतेगा 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 रोटी की बीमारों को देखो लोगों को मांग रही है अर्ज़े पाकिस्तान तराजू जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा इस बार तराजू जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा इस बार तराजू